دیکھو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھو، انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. یہ بہت تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے اس کی مادی زندگی کا، انسان کھاتا ہے، انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، انسان کے دل میں عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، جس کے بعد نسل پیدا ہوتی ہے، انسان آرام چاہتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہیں. گدھے بھی کھاتے ہیں، گدھے بھی فیمیل کی طرف جاتے ہیں، گدھیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، گدھے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا سیٹ اپ اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. ان کو بھی آرام چاہیے، انسان کو بھی آرام چاہیے. انسان بھی بیمار ہوتا ہے، دوا چاہیے، جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی دوا چاہیے. مادی زندگی کے اعتبار سے انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انسان کی ایک اور زندگی ہے جس کو تہذیب کہا جاتا ہے، جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے. یہ روحانی زندگی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. مادی زندگی کے اعتبار سے انسان اچھے برے نہیں ہوتے، سیم ہوتے ہیں. روحانی زندگی کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، کچھ انسان برے ہوتے ہیں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو کتا ایک جانور ہے، کیا کتوں میں اچھے برے ہوتے ہیں؟ اس لحاظ سے تو ہوتے ہیں، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. لیکن آپ بولیں یہ کتا ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ والا کتا کبھی سچ بولتا ہے، جب دو نمبری کرنے پہ آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیا کتوں میں یہ فرق ہے؟ یہ والا کتا وفادار ہے، یہ والا کتا بے وفا ہے. نہ بھائی نہ، کتے میں وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے پیدائشی انسٹال کر دیے. کتے نے جب بھی آپ روٹی ڈالو گے آپ کے سامنے دم ہلانی ہے. شیر کو اللہ نے بہادر پیدا کیا، قیامت تک کے لیے بہادر رہے گا. شیروں میں ایسا نہیں ہوتا یہ بزدل شیر ہے، یہ بہادر شیر ہے. گیدڑ کو اللہ نے بزدل پیدا کیا، قیامت تک کے لیے وہ کیا رہے گا؟ بزدل رہے گا. کوے کو اللہ نے چالاک پیدا کیا، ہوشیار پیدا کیا. کوا ہمیشہ چالاک رہے گا، وہ دو نمبری کرتا رہے گا ہمیشہ. لومڑی کو اللہ نے چالاک پیدا کیا. تو یہ جو ان جانوروں میں کو جیسا اللہ نے بنانا تھا ویسا بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قیامت تک کے لیے اسی صفت پہ چلا دیا. انسانوں میں ایسا نہیں ہے. انسانوں میں آپ کو بہادر بھی ملیں گے، بزدل بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے دوستی یاری کے بڑے دیا کرتے تھے جی، لیکن بڑے حوالے دیا کرتے تھے، دوست میں تیرے لیے جان دے دوں گا. لیکن جب دیکھا کہ کوئی دوست پٹ رہا ہے تو ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے کہ کہیں دو تھپڑ مجھے بھی نہ پڑ جائیں. ایسے بھی ہے نا دوست، اور ایسے دوست بھی ہے کہ بھائی جب وفا کی اور دوست کی خاطر جان دے دی. انسانوں میں آپ کو وفا کرنے والے بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو سخی بھی ملیں گے اور کنجوس بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو صاف ستھرے رہنے والے بھی ملیں گے اور 6 مہینے نہ نہانے والے میلے کچیلے بھی ملیں گے. خوشبودار بھی ملیں گے، بدبودار بھی ملیں گے، وفادار بھی ملیں گے، بے وفا بھی ملیں گے. ہر طرح کی چیز انسانوں میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جانور ایک ہی جیسے ہیں، ان کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت بولو نہیں ہے، ان کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہے. انسان کی ایک روحانی زندگی ہے اور ایک مادی زندگی ہے. یہ روحانی زندگی جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، یہ روحانی زندگی علماء کے بغیر اس کو سدھارنا ممکن نہیں ہے. گورے کے پاس مارکیٹ سے مولوی شارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی روحانی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. آپ کہتے ہو گوروں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنائے ہیں، تو شیر بھی اپنے لیے اپنی عقل کے مطابق بڑے اچھے گھر بنا لیتا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی انہوں نے اتنی ترقی کی ہے. بھائی جس جانور کو اللہ نے جو ترقی کے سافٹ ویئر اس میں ڈال دیا نا، وہ اس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. شہد کی مکھی جس طرح سے شہد بناتی ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن روحانی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم. اب میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کیا فرق ہے؟ انسان نکاح کر کے زندگی گزارتا ہے، گدھے گھوڑے ان کا صرف فزیکل ریلیشن ہوتا ہے مادی کے ساتھ، نکاح ان میں نہیں ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اپنے گدھے کا تعارف کروا رہے ہو، کبھی ایسا تعارف کرو یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کے ماموں ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی، یہ اس کی بہو، یہ اس کا داماد، کبھی گدھے کا ایسا تعارف کروایا آپ نے؟
ابھی مجھے یہ گھوڑ سواری کروا رہے تھے یہاں پہ, تو میں نے پوچھا یہ کیسا گھوڑا ہے, بس اتنا انٹروڈکشن کروایا, یہ مضبوط گھوڑا ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ اس کی والدہ ہیں, یہ اس کا ماموں ہیں, یہ اس کی پپی ہے, یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی بہو ہے. گدھے گھوڑوں میں یہ سیٹ اپ بولو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انسانوں میں ہوتا ہے. انسانوں میں کہاں سے آیا یہ سیٹ اپ؟ گدھے گھوڑوں میں نکاح نہیں ہوتا, انسانوں میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے. تو یہ نکاح پہ لانے والے کون ہیں؟ پیغمبر, اور پیغمبروں کے بعد علماء. علماء بتاتے ہیں کہ زنا میں اور نکاح میں فرق ہے. انگریزوں کے پاس یہ بتانے والا کوئی مولوی نہیں ہے, لہذا ان کے ہاں نکاح میں اور زنا میں فرق ختم ہو گیا. جانوروں میں چونکہ نکاح نہیں ہوتا, رشتے بھی نہیں ہوتے, اس سوسائٹی میں بھی نکاح ختم ہوا, رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. کبھی پھپھی کا لفظ سنا اپنے گوروں میں؟ کبھی خالہ کا لفظ سنا انگریزوں کی ڈکشنری میں؟ انٹی ہوتی ہے بس. ساری دنیا کی ساری خواتین کیا ہے؟ انٹی. ساری دنیا کے سارے آپ کی ابا کی عمر کے کیا ہے؟ انکل. جو کام انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا تھا وہ کام نکاح والا اس سوسائٹی میں بولو ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ زنا اور نکاح میں فرق. یہ فرق سائنسدان یا ڈاکٹر نہیں بتاتے, یہ فرق پیغمبر بتاتے ہیں, اور پیغمبروں کے وارث علماء بتاتے ہیں. پیغمبروں نے بتایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو, اور زنا بہت بری چیز ہے. انہ کان فاحشہ, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. اس پہ قرآن نے کہا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. حکومت کرے گی یہ کام خود نہ کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ سزا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں. یہ سزا کی وجہ کیا ہے؟ انسانی نظام کو بچانا, رشتوں میں جوڑنا. انگریزوں نے چونکہ کوئی ڈاکٹر کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی نکاح میں بھی وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. جس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ سوسائٹی تباہ ہو گئی. پہلے سوسائٹی میں رشتے غائب ہونا شروع ہوئے, یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ سوسائٹی کے ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کر آئے آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کہیں بیٹا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں خیریت سے ہیں یا نہیں ہے, یہی کہے گا نا. اگر وہ جواب میں کہ میرے ابا ہیں ہی نہیں, میرے ابا ہیں ہی نہیں, آپ کہیں گے کہ انتقال ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں ہیں ہی نہیں, پتہ نہیں کون ہے, وسیم ہیں شاید, میں بھی وہ ان کی, یا غفار صاحب ہیں, واللہ عالم. میں سائنسی ترقی کو مانتا ہوں, ابا ہوتے ہیں نہیں ہوتے, میں ان چیزوں پہ بلیو بولو نہیں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے آپ اس کو؟ تو کہاں سے آیا؟ ایدھی سینٹر سے آیا, کدھر سے آیا؟ تیرا ابا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں کسی سوسائٹی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, یہ بہت بڑا فیکٹ ہے, حقیقت ہے. آپ کو انگریزوں میں اچھے سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو ان میں اچھے ڈاکٹر ملیں گے, لیکن ابا بہت سو کے ہاں نہیں ملیں گے. وداؤٹ باپ پیدا ہو رہے ہیں لوگ. جب باپ گیا تو پپھی بھی بولو گئی. پھر آہستہ آہستہ سنگل مدر. یہ تو رشتہ یہاں سے ختم ہوا. تو انسان اور جانوروں میں جو بڑا فرق کرنے والی چیز تھی, رشتے, انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں, جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے, وہ چیز اس سوسائٹی میں مولوی نہ ہونے سے ختم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر آگے بھی چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں. جن کے ہاں ابا اماں ہوتے بھی ہیں, ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان ابا اماں کا مستقبل کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے اٹک سے, کہنے لگے کہ مجھے جاب ملی ہے اولڈ ہاؤس میں, یورپ کے کسی کنٹری میں, نام نہیں لیتا کنٹری کا. وہاں میں نے جا کے بوڑھوں کی خدمت کرنی ہے. تو جاب کے بارے میں مشورہ لے رہے تھے, پوچھ رہے تھے شرم حلال ہے نہیں. میں نے کہا حلال ہے, خدمت تو کسی کی بھی کی جا سکتی ہے بھائی. تو پھر میں نے کہا بائی دا وے مجھے ایک بات بتائیں کہ جن بوڑھوں کی آپ جا کے خدمت کریں گے ان کے بچے نہیں ہیں جو خدمت کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں وہ لندن میں آتے جاتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں, میں نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے وہ نہیں کرتے. وہ بولو نہیں کرے. اٹک سے جا رہا ہے انگریز کے ابا کی خدمت کے لیے پاکستانی تنخواہ پہ. اس انگریز کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ اپنے ابا کو گھر میں رکھے, حالانکہ وہ سائنٹسٹ ہوگا, وہ ترقی کر رہا ہوگا, وہ فضاؤں میں
راکٹ چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہوگا, وہ ہمیں تہذیب کی ایک پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوگا یوٹیوب پہ آ کے. موٹیویشنل اسپیکر ہوگا, وہ لوگوں کو اخلاق تمیز سکھا رہا ہوگا کہ تھینک یو سے بات شروع کریں اور تھینک یو پہ بات ختم کریں. پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ 6 گالیاں پہلے اور 6 گالیاں درمیان میں اور 6 آخر میں. وظیفے بتاتے ہیں نا اول آخر درود شریف پڑھو, تو ہمارے ہاں جب بات کرتے ہیں نا لوگ احتیاطاً 2 گالی شروع میں دے دیتے ہیں تاکہ بات غور سے سنیں. یہ پھر بیچ میں مذاق میں 2-4 اور. ایک لوگوں سے میں کہتا ہوں کیوں گالیاں دے رہے ہو, کہہ رہے ہیں ایک عجیب سے نا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے, جب تک ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں گھٹن محسوس ہو رہی. تو وہاں کے موٹیویشنل اسپیکر انگریزوں کے آپ کو سکھائیں گے یوٹیوب پہ گالی مت دیا کرو, بات ایسے کیا کرو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کے جملے کہا کرو. آپ اس سے پوچھیں یار آپ تو بہت پیارے اخلاق کے آدمی ہو, اتنے اچھے, ابا کہاں ہیں, کیا وہ اولڈ ہاؤس میں؟ یار ہمارا وہ گالی دینے والا زیادہ اچھا ہے جس نے ابا کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ بولو, گھر میں رکھا ہوا ہے, اس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے. سب سے پہلے کس کا حق ہے میرے بھائی؟ ماں اور باپ کا حق. تو میرے بھائی اگر آپ کی سوسائٹی میں مدرسے بند ہو گئے تو مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, یونیورسٹیاں ہوں گی, ڈاکٹر ہوں گے, سائنٹسٹ ہوں گے, لیکن آپ کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا. آپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کی خدمت اور زیارت کو ترسو گے اور آپ کی خدمت کے لیے اٹک سے لوگ آ کے آپ کی خدمت کر کے تنخواہ لیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہمارا بڑھاپا اگر محفوظ ہے تو کس کی وجہ سے؟ مولویوں کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. وہ ہمیں بتاتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کا اللہ نے یہ احترام بتایا ہے کہ گالی دینا تو دور کی بات, ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ نہیں ہے, یہ پروفیسروں کا شعبہ نہیں ہے, یہ قرآن کا شعبہ ہے, اور ان لوگوں کا شعبہ ہے جو قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, جن کو علماء کہا جاتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی, اس پر اللہ کی لعنت کہ اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا اس نے ضائع کر دیا. اب آپ بتاؤ ایسا شخص جس کو یہ وعید سنائی جا رہی ہے کہ خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر رہا, کیا وہ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا اور جہنم کو واجب کرے گا اپنے اوپر؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اگر میرے بھائی تم نے مولوی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا, سب سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال ہونا شروع ہوں گے. سمجھتے ہو نا؟ عورت پہ ظلم ہونا شروع ہوگا. کیسے؟ جیسے کہ ہوتا ہے مسلمان عورت کو عزت دے کے بیوی بنا کے گھر میں لے کر آتا ہے. ابھی میں ان کی کوٹھیاں دیکھ رہا تھا یہاں, جنہوں نے مجھے دعوت دی نا, یہ سب بیوی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا کوٹھیاں. کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچے. اکیلا کلہ آدمی اپنے لیے اتنے کروڑوں روپے تھوڑی لگائے گا کوٹھی پہ. آپ انہی سے پوچھ لیں جو یورپ سے آئے, کیا انگریز اپنے بیوی بچوں کے لیے کروڑوں روپے کی کوٹھیاں بناتا ہے؟ مسلمان مرد کا عورت سے رشتہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. وہ عزت کے ساتھ باپ کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں آتی ہے. شوہر ساری زندگی کے لیے اس کی کفالت کرتا ہے, صرف اپنی خواہش نہیں پوری کرتا, اس کے پیدا ہونے والے بچوں کا ساری زندگی کا محافظ کون ہے؟ باپ. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ باپ. اس کا شوہر دے گا, عورت کا شوہر. عورت بیمار ہو جائے علاج کون کرائے گا؟ شوہر. اور پھر اگر وہ ایج بڑھ رہی ہے اس کو فکر ہوگی میرے مرنے کے بعد میری بیگم کا کیا ہوگا. پراپرٹی نام کر دیتے ہیں بیگموں کے, سمجھ رہے ہو نا؟ وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. مرنے کے بعد بیوی کا حصہ ہوگا, اولاد کا حصہ ہوگا. اولاد کا حصہ بھی سارا ماں کے پاس آتا ہے. اولاد نے مل جل کے کس کو پالنا ہوتا ہے؟ یعنی شوہر کا جو حصہ بیوی کو مل رہا ہے 12.5% وہ تو مل ہی رہا ہے, اور جو اولاد کو مل رہا ہے اس کا فائدہ بھی کون اٹھا رہی ہے؟ شوہر کی بیوی اٹھا رہی ہے. کتنے سارے فائدے چھوڑ کے دنیا سے گیا بھی اسی وجہ سے پہلے ہے کہ ٹینشنیں کس پر زیادہ تھی. میں نے بیوہ ہونے والی عورتیں تو بہت دیکھی ہیں, خواتین نہ بیان سن رہی ہوں بھائی, لیکن ایسے بہت کم دیکھے کہ خاتون پہلے گئی ہوں اور میاں بعد میں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ, اس کے بعد پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اتنی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. لیکن اگر مولوی مارکیٹ سے آپ نے نکال دیا تو یہ ذمہ داریاں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. پھر عورت سے ریلیشن ایسے ہی ہوگا جیسے گدھے گھوڑوں کا ریلیشن ہوتا ہے. گدھا گدھی کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے,
اپنی خواہش پوری کی اور مارکیٹ سے شارٹ. گھوڑا بھی یہی کام کرتا ہے, کتے بھی یہی کام کرتے ہیں. ہم تہذیب کا جو معیار ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی, نہا دھو کے نکلنا, اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب. پڑھا لکھا آدمی. بھائی پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے, یہ گیٹ اپ ہے پڑھے لکھوں والا, یہ تہذیب کا گیٹ اپ ہے. اصل میں یہ تہذیب نہیں. ایئر ہوسٹس کا گیٹ اپ بڑا اچھا ہوتا ہے تہذیب والا. جب بٹن دباؤ ایئر ہوسٹس آئے گی, کیا چاہیے آپ, گیٹ اپ بہت اچھا ہے. لیکن اللہ اس اخلاق کو اس وقت اخلاق مانے گا جب اس کا شوہر اس کو بلائے, اس کا باپ اس کو بلائے, اس کے بھائی اس کو بلائے, اور اسی سٹائل میں رپلائی کرے جیسے جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو رپلائی کرتی ہے. نہیں یاری بات. جہاز میں آپ جاؤ, بٹن دباتے ایئر ہوسٹس, جی سر کیا چاہیے, آپ پانی چاہیے, یہ لو جی پانی. دوبارہ بٹن دباؤ, دوبارہ آ جائے گی, کیا چاہیے, پانی چاہیے, دوبارہ لے آئے گی. ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. لیکن یہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق اللہ کی نظر میں اس وقت مقبول ہیں. یہ گھر میں ہوتی ہے تو شوہر یا ابا بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں آئے گی. تو میرے بھائی اس کلچر کو سمجھو, اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ. سائنسی ترقی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ دین کے علم کے ساتھ ہونی چاہیے, علماء ہونے چاہیے سوسائٹی میں, ورنہ گائے کے گوشت میں اور کتے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. چائنیز کتا کیوں کھاتے ہیں؟ ان کے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جتنے پروٹین گائے میں ہیں اتنے ہی کتے میں بھی ہیں. تو پروٹین کے لحاظ سے تو کتے میں اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن تہذیب کے لحاظ سے, انسان کی روحانیت کے لحاظ سے کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. وہ مخلوق جو انسان کو کھاتا ہے, جس کو ہم اس وجہ سے کتا کہتے ہیں, آپ بھی اگر اس کو کھا رہے ہو تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہو گیا؟ کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو دیکھ کے کھانے کے لیے دوڑتا ہے نا. لیکن جب کتے کو چائنیز دیکھتے ہیں تو چائنیز کتے لگ رہے ہوتے ہیں اور کتا انسان لگ رہا ہوتا ہے, آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, اور چائنیز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, مینڈک انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی سوسائٹی سے علماء ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ لوگ مردار کھانا شروع کر دیں گے, پھر آہستہ آہستہ کتے کھانا شروع کر دیں گے, پھر مینڈک کھانا شروع کر دیں گے. آپ کہیں گے مفتی صاحب کتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہو, مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے؟ او بھائی ابھی آپ کو لگ رہا ہے بری چیز ہے, جب آپ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے مینڈک ہی کھانے کی چیز ہے, اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی سوسائٹی میں علماء ختم ہو گئے تو شراب کثرت سے پی جانے لگے گی, سمجھتے ہو؟ اور وہ جرائم ہوں گے سوسائٹی میں جو ان کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ان کی سوسائٹی میں زیادہ تر جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. مسلمان قوم میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. کیوں؟ علماء سب سے زیادہ ہیں. تو آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ آپ کا بڑھاپا اچھا رہے, آپ کا خاندانی نظام اچھا رہے. اچھا, عورت کے حقوق کی بات کر رہا تھا میں. لیبل بہت ہے وہاں, لیکن عورت کو حقوق زنا میں ملتا ہے یا نکاح میں ملتا ہے؟ بولو نا. نکاح میں ملتے ہیں حقوق عورت کو. خواتین کے حقوق پہ تنظیمیں بہت ہیں, لیکن حقوق خواتین کو مسلم سوسائٹی میں خدا کی قسم زیادہ مل رہے ہیں. جب جوان ہوتی ہے شوہر ملتا ہے, عمر بڑھتی ہے اولادیں جوان ہو کے ماں کو پالنا شروع کر دیتی ہیں. اس نعمت سے انگریز محروم. ہم نے تو وہاں دیکھا ہے بوڑھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. ہماری بوڑھی عورتوں پہ کتنے مزے ہوتے ہیں بھائی, بہو بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. کیوں؟ ان کو کوئی مولوی نہیں تھا جس نے جوانی میں یہ بتایا ہو کہ شوہر رکھو, نسل بڑھاؤ, اولاد پیدا کرو, اس کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے ٹوٹ کے محبت کرے, وفا کرے, اور تمہیں اولاد کثرت سے دے, تمہارا خاندان آباد کرے. گوروں کو یہ فضائل سنانے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ماہرین معیشت نے بتایا کہ بھئی نسل بڑھنے سے غربت پھیلتی ہے. ہمارے قرآن نے بتایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, نسل بڑھنے سے غربت نہیں پھیلتی. رزق کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. جو اللہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, وہ اس کے باقی خرچے بھی پورے کر سکتا ہے. ہمیں تو مولوی لوگ سمجھا کے فیملی پلاننگ کے زہریلے
اثرات سے بچا رہے ہیں. گوروں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, لہذا وہاں نسلیں کم ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر کم ہوتے ہوتے خطرناک حد تک گر گئی. اب وہ پیسے دے رہے, بھائی 20 لاکھ روپے لے لو, نسل بڑھاؤ, ورنہ ہماری نسل کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. پاکستانیوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. پاکستانیوں نے آسٹریلیا میں یہ قانون بنا تھا کہ بچہ پیدا کرو اتنے لاکھ روپے دیں گے. پاکستانی یہاں سے دھڑا دھڑ گئے, انہوں نے کہا اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا. دبا کے اسپیڈ بڑھا دی, گورنمنٹ کا ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہونے لگا, گورنمنٹ نے یہ اسکیم ہی ختم کر دی. میں جب آسٹریلیا گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا, مفتی صاحب گورنمنٹ نے وہ بچہ پیدا کرنے والی ہماری وجہ سے, انہوں نے کہا یہ تو آسٹریلیا سارا پاکستانیوں سے آباد ہو جائے گا. پھر اس جگہوں کے نام آسٹریلیا میں چھانگا مانگا بھی ہوگا, چیچا وطنی بھی ہوگا, سارا کلچر ہی چینج ہو جائے گا. پھر آسٹریلیا کا جو وزیر اعظم بنے گا عبد الغفور, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا تو سارا کلچر, ہماری تو بڑھ نہیں رہی, ان کی بڑھ رہی ہے. تو انہوں نے وہ سیٹ اپ کیا کر دیا, ختم. میں جب آسٹریلیا گیا, میں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ختم ہو گیا ہے, اسپیڈ میں کمی نہیں آنی چاہیے. میں نے کہا اسپیڈ ہی اللہ کی خاطر ہے, یہ پیسوں کی خاطر نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کے بعد اسپیڈ بڑی نہیں بڑی, اللہ ہی جانے. تو بھائی ہمیں ہمارے خاندانوں کو بچانے کے لیے علماء ہیں جنہوں نے ہمیں فیملی پلاننگ سے متاثر ہونے نہیں دیا. گورا اس نظریے سے ڈس گیا اور اپنے خاندانوں اور نسلوں کو ختم کر کے بڑھاپے میں ان کے بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی کتے آ گئے اور بوڑھیوں کے ہاتھ میں بھی کتے آ گئے. میں تو خواتین کو کہتا ہوں کہ جوانی میں شادی کرو, یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے کہ جوانی میں شوہر پال لو. اگر جوانی میں شوہر نہیں پالا, آج کل کی لڑکیاں بھی نا بڑی ماڈرن بن رہی ہیں. ایکچولی ایجوکیشن, ایکچولی ابھی ہم نے اپنا کیریئر کو بڑھانا ہے, ایکچولی ابھی تو یہ شادی وادی نہیں. او بھائی نیچر سے کیوں بغاوت کر رہی ہو؟ آپ کو ہم کب کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل نہ کرو, لیکن ٹائم پہ نکاح کرو. جب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی, آپ اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, مرد کو آپ میں دلچسپی نہیں رہے گی. وہ علاج کرانے آپ کے پاس آ جائے گی, ڈاکٹر صاحب آئے. تو آپ کیوں جدید جذبات سے, یہ جو پڑھی لکھی خواتین جو بہت زیادہ پڑھ لی ہے نا, جن کی ٹائم پہ شادی, ان کا بڑھاپا تو دیکھو کیسا گزر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ہمیں جو ہماری سوسائٹی میں جو غربت اور مہنگائی ہے نا, وہ علماء کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اس سوسائٹی کی نیگیٹو چیزیں بیان کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی کی پازیٹو چیزیں بیان کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی تو ہیں. میں مانتا ہوں بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں, غربت ہے, کرپٹ حکمران ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے ہے, مذہب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اگر ہمارا ملک واقعی اسلامی کنٹری ہوتا سچی مچی کا, تو ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں ایجوکیشن بہترین ایجوکیشن ہوتی, ہمارے ہاں گوروں سے زیادہ ترقی ہوتی. اور ان کے ہاں جو ترقی ہے وہ چند اسلامی اصول ہیں جن پر وہ عمل کر رہے ہیں. اگر پورے عمل کرتے تو ہم سے بھی آگے ہوتے. وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے اندر خوبی ہے نا, وہ ایک مولوی ہی خوبی رہ گئی ہے. اگر اس کو بھی ختم کر دیا, عالم کو بھی ختم کر دیا, تو اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں جا کے ہم دفن ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم قائل ہیں ایجوکیشن کے بھی میرے بھائی, عصری علوم کے بھی, یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت کے ہم قائل ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں جتنی ضرورت یونیورسٹیوں کی ہے, کالجز کی ہے, اسکولوں کی ہے, اسی طرح سب سے زیادہ ضرورت ہمیں دینی مدرسوں کی ہے, جو ہمارے کلچر کو بچائیں, ہمارے مذہب کو بچائیں. لوگ حقوق ادا کریں ایک دوسرے کو. کہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو گورا بھی تحریک چلاتا ہے کہ ملک میں درخت ہونے چاہیے, چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ گرینری ہونی چاہیے, اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا میں درخت کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو جو اٹھائے جو پودا اکھاڑ دو, وہاں ایسا نہیں ہے. یورپ میں جرم ہے, ہمارے ہاں درخت نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ مذہب پہ چلتے ہیں ہم لوگ, اس لیے کہ ہم مذہب پہ نہیں چل رہے. کیوں؟ اگر ہم مذہب پہ چلتے تو خدا کی قسم ہمارے ہاں درخت اور گرینری ان سے 10 گنا زیادہ ہوتی. کیونکہ انگریز درخت لگاتا ہے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, پولوشن کم ہو جائے گی, آکسیجن کا لیول بڑھ جائے گا, بس اس سے زیادہ اس کے پاس موٹیویشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے.
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس نے درخت لگایا، بخاری مسلم کی حدیث، اور زندگی میں اس سے فائدہ نہ بھی اٹھا سکا، مرنے کے بعد جو چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے، اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ آکسیجن تو انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جانوروں کو فائدہ پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارے ہاں درختوں کا ریشو ان سے زیادہ ہونا چاہیے تھے، نہیں ہونا چاہیے تھا، زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے کیوں نہیں؟ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو۔ تو اگر علماء سوسائٹی سے ختم ہو گئے تو یہ حدیث بیان بھی نہیں کی جائے گی، تو تھوڑی بہت جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی۔ اب دو چار ٹو دا پوائنٹ باتیں کرتا ہوں۔ اب عملی زندگی، یہ تو نظریہ تھا نا، اب چند باتیں آپ سے میں کرتا ہوں۔ دیکھو، بہت سی چیزیں ہمارے مذہب کی ایسی ہیں جس پر ہم عمل بولو نہیں کر رہے، یہ تو زبانی باتیں ہیں نا، میں نے تقابل کرا دیا۔ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ کچھ باتیں ایسی جن پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ پہلا کام تو یہ کرو، دیکھو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں نا، جس کو پاکستان کہا جاتا ہے، اس کی قدر کرو۔ آج ہر شخص ملک کو گالیاں دے رہا ہے، ابے اس سے بھاگو، ملک سے بھاگو، چھوڑ دو، یہ برباد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بیسیوں چیزیں نیگیٹو ہیں، لیکن ایک چیز بڑی خاندانی ہے پاکستان میں، وہ یہ کہ بہت سے اسلامی ملک بچے ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے۔ آپ کا حرمین محفوظ ہے کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے۔ پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط کنٹری ہے، ایٹمی طاقت ہے، مضبوط فوج ہے، مضبوط نیوی ہے، مضبوط ایئر فورس ہے، مضبوط آرمی ہے۔ یہ ایک ایسا پازیٹو ہمارے ہاں پہلو ہے جس سے بہت سارے اسلامی کنٹریز محروم ہیں۔ آپ کا جو حرمین بچا ہوا ہے وہ اسباب کی دنیا میں پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ لہذا نیگیٹیوٹی اتنی پھیلاؤ جتنی افورڈ کر سکو۔ اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو سب سے پہلے میں اور آپ ختم ہوں گے، اور یہ جو باریں ہیں نا دین کی، مدارس، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ سیاسی لیڈروں کی حمایت بھی کریں، مخالفت بھی کریں، نہ حمایت میں ایکسٹریم لیول پہ جائیں، نہ مخالفت میں۔ اتنا آگے نکل جانا کسی کی حمایت یا مخالفت میں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے، ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا۔ اس کا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں نا، وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، ان کے حوصلے کیا ہو جائیں گے؟ پست ہو جائیں گے۔ ہم نے ان کا حوصلہ کم کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے ان کا حوصلہ۔ تو جب ہی بڑھائیں گے جب ہمارے دل میں بھی تو اپنے ملک کی قدر ہوگی نا۔ ہر آدمی کھا بھی رہا ہے، دبا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے، کہہ رہے غربت، مہنگائی، کھانے کو نہیں مل رہا، تو ابھی 2 پراٹھے کس چکر میں کہاں سے کھا کے آیا؟ تو میں مانتا ہوں غربت مہنگائی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ غربت مہنگائی کا شور وہ مچا رہے ہوتے ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں، فل دبا کے کھا رہے ہیں وہ چیز زیادہ۔ غریب کو تو رکشہ چلانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی بیچارے کو۔ تو نیگیٹو بات بھی کرو اتنی جتنی افورڈ بولو کر سکتے۔ میں بھی یورپ گیا نا، مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب وہاں اتنی غربت مہنگائی آپ کیسے رہو گے؟ میں نے کہا بھائی ہم وہاں پر پتہ نہیں 16-17 پہ تو بھول جاتا ہوں، 16.25، میں نے کہا ہم وہاں 16.25 بچوں کو الحمدللہ پاکستان میں پال رہے ہیں۔ ہم یورپ میں 16.25 بچے بولو نہیں پال سکتے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی سستا ہے۔ تمہیں تنخواہیں یورو اور ڈالر میں مل رہی ہے، تو ایکسپینسز بھی تو تمہارے خرچے بھی تو کس میں ہیں؟ ڈالر میں اور بولو یورو میں۔ مہنگائی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا آیا کہ کبھی آپ نے یہ خوشخبری سنی ہو کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کوئی بتاؤ نا۔ ابے بڑھتی جا رہی ہے، پھر بھی دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہنا، شادی بیاہ پہ کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تعلیم گاہوں میں تعلیم نہیں ہے، اس کا غربت مہنگائی سے تعلق نہیں، وہ تو گورنمنٹ سے تعلق ہے نا۔ تو اتنی نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہے بھائی، پھیلاؤ۔ ٹھیک ہے غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور غریب بیچارہ پس بھی رہا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کھانے پینے والے لوگ ہی ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں۔ تو اس ملک نے ہمیں کھلایا بھی الحمدللہ بہت ہے۔ سمجھتے ہو یہ آزادی ہے جو ہم مختلف قومیں یہاں آباد ہیں، اس سے انسان کی جو مینٹل گرو ہے نا، بہت تیزی سے گرو کرتا ہے انسان کا دماغ۔ جب مختلف زبانیں، مختلف قومیں، محبتیں ہیں یہاں پہ، یہ محبتیں آپ کو وہاں نظر بولو نہیں آئیں گی۔
تو پہلی بات، ہم نے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا بولو نہیں کرنا. کسی بھی سیاسی لیڈر کی نہ مخالفت نہ حمایت کریں، اتنی نہیں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. اور جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے، جو بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کو ڈی موٹیویٹ، ان کی حوصلہ شکنی بولو نہیں کرنی. ہم اس کو افضل ترین جہاد سمجھتے ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کو. جو فوجی بھی حفاظت میں لگا ہوا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، تو ہم اس عمل کو افضل ترین جہاد سمجھتے ہیں.